Assalamu alaikum. Hopefully you are all well. Welcome on my YouTube channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Aligarh Tehreek. In this lecture we will know about complete Tehreek Aligarh. Pakistan Affairs series کا یہ 6واں لیکچر ہے. 5ویں لیکچر میں ہم نے تحریک علی گڑھ کو ہی دیکھا تھا. میں نے آپ کو 5ویں لیکچر میں بتا دیا ہے کہ جو تحریک علی گڑھ ہے یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے، لہذا اس کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلے پارٹس میں ہم نے ریلیجن سروسز سے پہلے دیکھا تھا اور اس پارٹ میں ہم ریلیجن سروسز سے آگے دیکھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو پہلا لیکچر ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ ٹاپک ہے وہ تحریک علی گڑھ ہے، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ جہاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں وہ ہے ریلیجن سروسز، کیا سر سید کی مذہبی خدمات. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس ہم 8 ٹاپکس کو کور کریں گے، اور اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے تفسیر قرآن. اب اس میں کیا تھا، سر سید احمد خان نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. یہ تفسیر جو تھی 7 جلدوں پر مشتمل تھی. اس تفسیر میں سر سید نے قرآنی آیات کو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر علماء کرام نے سر سید کی اس کوشش کو ناپسند فرمایا. سر سید نے تمام عمر عیسائی مشینریوں اور ان مشینریوں کے قائم کردہ سکولوں کے خلاف رہے. آپ نے مشن سکول لدھیانہ کے ایک طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عزیز بچے، یاد رکھنا کہ تمہیں اسلام پر جینا ہے اور مرنا ہے. دین اسلام کو قائم رکھنے سے ہی ہماری مسلم قوم قائم رہ سکتی ہے. اس نصیحت سے سر سید احمد کی اسلام سے محبت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تبین الکلام. اس میں بھلا کیا تھا، سر سید نے اس کتاب میں بائبل کی تفسیر لکھی تھی. اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد تھا مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا. اس کتاب کو لکھنے کے لیے سر سید نے ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی تھی. اس کتاب میں آپ نے ان باتوں کو واضح کیا جو اسلام اور عیسائیت میں مشترک تھیں. سر سید نے بائبل کے احکامات کو اسلامی احکامات کے عین مطابق قرار دیا تھا. تھرڈ ون پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خطبات احمدیہ. اس میں کیا تھا، انگریز ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا تھا. ان کی ذات اقدس اور اسلام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے. مسلمان ہونے کے ناطے سر سید کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی. آپ نے اس کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ نامی شہر آفاق کتاب لکھی. یہ کتاب اردو زبان میں لکھی گئی اور بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سید محمود سے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور بعد میں اس کو شائع کروا دیا. اور فورتھ ون میں ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر سید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں یہ کتاب لکھی. آپ نے اس کتاب میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی نجات صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں ہی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہوں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور 5th پہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے پوائنٹ وہ ہے رسالہ احکام توام. اس میں کیا تھا، سر سید نے اس رسالے میں اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھنا، کھانا پینا اور عیسائیوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے، لیکن شراب اور اس جیسی حرام چیزیں نہ ہوں. اس رسالے کی تحریر کرنے کا مقصد بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک دوسرے کے قریب تر لانا تھا. کون سا رسالہ تھا، رسالہ احکام توام. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے 6 پہ وہ ہے ابطال غلامی. اب اس میں کیا تھا، سر سید نے ابطال غلامی کے بارے میں ایک کتابچہ لکھا. اس کتابچے میں آپ نے یہ بات ثابت کی کہ اسلام غلاموں کے ساتھ نیک سلوک اور بھلائی کرنے کی تلقین کرتا ہے. اسلام میں غلامی کی گنجائش نہ ہے. ان باتوں کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریز مسلمانوں کو کبھی غلام نہیں بنا سکتے کیونکہ مسلمان اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. 7 پہ جو ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے اسلامک ایجوکیشن. اس میں کیا تھا، سر سید نے مسلمان طلباء کو اسلامی تعلیمات سے کرانے کے لیے MAO کالج میں اسلامیات لازمی کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا تھا. اور لاسٹ پہ ہے اور ہمارا 8واں پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرائی ٹو اینڈ دا سیکٹیرینزم ان مسلم. مسلمانوں میں فرقہ پرستی کا خاتمہ. سر سید نے مسلمانوں میں فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے راہ سنت و بدعت اور کلمۃ الحق جیسی تصانیف کے ذریعے کوششیں کیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کا خاتمہ
ہو جائے۔ ہمارے پاس آ جاتی ہیں وہ ہیں سوشل سروسز آف سر سید احمد خان۔ اس میں جو ہمارے پاس ہیں، اس میں ہمارے پاس 9 پوائنٹ ہیں۔ اس میں سب سے ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید نے 24 دسمبر 1870 کو رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید مسلمانوں کے انگریزوں کو قریب تر کر دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس رسالے میں کافی مضامین لکھے اور مسلمانوں کو معاشرتی آداب اور اصول بتائے۔ مسلمانوں کو کوٹ پتلون پہننا سکھایا، جدید طرز کے مکانات میں رہنے اور کھانے میں چھری کانٹے کے استعمال کی ترغیب دی۔ کن کو؟ مسلمانوں کو۔ یہ رسالہ بذات خود ایک اصلاحی تحریک کی حیثیت رکھتا تھا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارا پاس آتا ہے وہ ہے اینڈ دا سوشل ایول۔ سر سید اس نظریے کے حامی تھے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان کے ہاں رائج معاشرتی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ سر سید نے قدیم وہم کو سائنسی بنیادوں پر غلط ثابت کیا۔ آپ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ قدیم توہمات کو ترک کر کے جدید دور کے سائنسی معلومات کو اپنائیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ سر سید نے مسلمانوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ترقی کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اس لحاظ سے انہیں مسلمانوں کا محسن اعظم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تھرڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مراد آباد میں یتیم خانے کا قیام۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلش اورفن ہاؤس ان مراد آباد۔ سر سید نے مراد آباد میں یتیم خانے قائم کیا تاکہ مسلمان بچے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں اور ان کے لیے مناسب بندوبست کیا جا سکے۔ سر سید نے یتیم خانہ عیسائی مشنریوں کی یلغار روکنے کے لیے قائم کیا تھا۔ سر سید نے یہ یتیم خانہ قائم کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا اور کئی لاوارث بچوں کو عیسائی بننے سے بچا لیا۔ سر سید نے 1837 کے قحط کے دوران دیکھا تھا کہ جو یتیم بچے عیسائی اداروں میں بھیجے گئے تھے انہیں عیسائیت کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ فورتھ ون پہ ہے وہ ہے ہمارا پاس دا لائل محمڈن آف انڈین۔ اس میں کیا تھا؟ سر سید نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے دا لائل محمڈن آف انڈیا کے نام سے ایک پمفلٹ شائع کیا۔ سر سید نے یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں نے سرکار کی خیر خواہی میں اپنی جان، مال اور عزت تک کو داؤ پہ لگایا ہے۔ 1857 کی جنگ میں کافی مسلمانوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں، لہٰذا انگریزوں کو مسلمانوں کی اس وفاداری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ففتھ میں پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کلمت الحق۔ اس میں کیا تھا؟ سر سید احمد بریلوی شہید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے راہ سنت و بدعت اور کلمت الحق تصنیف کی۔ 6 پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے رسالہ احکام توام۔ اس میں ہم یہ ریلیجن سروسز میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس رسالے میں سر سید نے لکھا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اس کا مقصد انگریزوں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ 7 پہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے تبین الکلام۔ سر سید نے اس کتاب میں بائبل کی تفسیر لکھی۔ آپ نے اس کتاب میں ان باتوں کو واضح کیا جو اسلام اور عیسائیت میں مشترک تھیں۔ 8 جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا انگریزی زبان کی تعلیم۔ کیا تھا؟ ایجوکیشن آف انگلش لینگویج۔ سر سید کو اس بات کا زبردست احساس تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی زبان پر عبور حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کی طرف مائل کیا۔ لاسٹ پہ جو ہمارا 9واں پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمانوں میں سیاسی اور معاشرتی شعور کی بیداری۔ اس میں کیا تھا؟ اویئرنیس اینڈ سوشل پولیٹیکل ان مسلم۔ سر سید نے مسلمانوں میں سماجی، سیاسی اور معاشرتی شعور بیدار کرنے کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا اجرا کیا تاکہ مسلمان اپنے سماجی، معاشرتی اور سیاسی مسائل سے آگاہ ہو سکیں اور ان میں سماجی، سیاسی اور معاشرتی شعور بیدار ہو سکیں۔ تو یہاں پہ آ کے ہماری جو ہیں وہ سوشل سروسز آف سر سید احمد خان کیا ہو جاتی ہیں؟ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جب بھی میرے لیکچر کو سنیں تو ساتھ کاپی پینسل لے کے نوٹ کرتے رہا کریں اور اپنے نوٹس بناتے رہا کریں جو آپ کے ان فیوچر میں بہت یوزفل ہوں گے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ لٹریری سروسز آف سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اردو ڈیفنس سوسائٹی۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو سر سید نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔
آپ نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہندو زبان کو بطور سرکاری زبان اجرا کے آڑ میں مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور ادبی ورثے کو تباہ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ پارٹی قائم کی، جس سے کیا ہوا کہ بعد میں یہ تحریک ختم ہو گئی اور یہ تحریک خود بخود اپنی آپ ہی دم توڑ گئی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے آثار الزادید۔ اس میں کیا تھا، اس کتاب میں سر سید نے دلی کی پرانی عمارات، کھنڈرات، پرانے مدارس اور تاریخی آثار کے حالات بیان کیے ہیں۔ 1861 میں اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا اور بعد میں اس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا۔ سر سید کی اس گراں قدر تصنیف کی وجہ سے آپ کو 1864 کو ایشیاٹک سوسائٹی لندن کی اعزاز ممبرشپ عطا کی گئی۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے پوائنٹ وہ ہے اردو شاعری کی اصلاح، مین کے کریکشن اردو پوئٹری۔ سر سید اور آپ کے رفقا نے اردو شاعری کی اصلاح کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ دیوان حالی کے شہر آفاق مقدمہ شعر و شاعری میں خاص طور پر پرانی شاعری کے نقائص اور جدید شاعری کے اصول و ضوابط سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ ففتھ پہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے یوزفل بک ٹرانسلیٹ ان اردو۔ سر سید نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام سائنس، ادب اور تاریخ کی کئی مفید کتب کا ترجمہ کیا گیا تاکہ ہندوستان کا اردو خواں طبقہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن پاک کی تفسیر۔ اس میں کیا تھا کہ سر سید نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی تاکہ لوگ قرآن پاک کو آسانی سے کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے خطبات احمدیہ۔ اس میں کیا تھا، ولیم میور نے لائف آف محمد نامی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا۔ سر سید نے اس کی جواب میں خطبات احمدیہ کتاب لکھی۔ اور پھر دین جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سیرت محمد۔ سر سید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں یہ کتاب لکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے مسلمانوں کو روشناس کرایا پایا۔ تصانیف، اس میں کیا تھا، ہیوج ریٹن بکس، ٹھیک ہے۔ سر سید نے اردو علم و ادب کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے خود بھی کئی کتب اور رسالے تحریر کیے ان کے، اور لاسٹ میں جو ہمارا ہے وہ فالو سمپل ریٹنگ ٹیکنیکس، مین کے سادہ طرز تحریر۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں سلیس اور عام فہم اردو نثر کا رواج دیا اور مشکل ترین موضوعات پر نہایت خوش اسلوبی سے قلم اٹھایا، جس کی وجہ سے آپ کا شمار جدید اردو نثر کے بانیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہمارے لٹریری سروسز آف سر سید احمد خان کی وہ کیا ہو جاتی ہیں، کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ لاسٹ والا جو ہمارا ہے ٹاپک، اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد جو ہمارے تحریک علی گڑھ ہے جو ہم نے 2 پارٹ میں کیا ہے وہ کیا ہے، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا رسپانس ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، آپ کا رسپانس ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو پلیز کائنڈلی آپ ہمارے لیکچر کو لائک کریں، لائک کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ کے اثرات۔ اس میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، مغربی تعلیم کی ترویج۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد مغربی تعلیم کی ترویج اور مسلمانوں کے معاشی اور معاشرتی حالات سدھارنا تھا، اور یہ تحریک اس مشن میں کیا رہی، کامیاب رہی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ریکانسلیشن بٹوین برٹش۔ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھین لی تھی اور وہ مسلمانوں کا اپنا کھلم کھلا دشمن سمجھتے تھے۔ انگریز اور مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ بالکل تیار نہ تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت ترک کرنے اور انگریزوں کو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ سر سید کی کوششوں سے مسلمان اور انگریزوں کے درمیان کیا ہو گئی، مفاہمت کی فضا پیدا ہو گئی۔ تھرڈ پہ جو ہمارا ہے وہ ہے یونٹی ان مسلم۔ اس میں کیا تھا، تحریک علی گڑھ نے بر صغیر کے مسلمانوں میں کیا اتحاد کے جذبات بیدار کیے۔ مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے اور سب کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے، اور بر صغیر کے تمام مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ خیال کرتے تھے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اپ گریڈ دا مورالٹی اینڈ کریکٹرسٹک۔ تحریک علی گڑھ کے زیر اہتمام مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دی گئی تھی۔
علی گڑھ کالج میں طلباء کی کردار سازی پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ طلباء کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں پر اس تحریک کا بڑا اثر ہوا تھا اور ہندوستان بھر کے مسلم تعلیمی اداروں میں علی گڑھ کالج کی تقلید کی جانے لگی۔ 5 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پروٹیکٹ مسلم انٹرسٹ۔ تحریک علی گڑھ نے مسلم مفادات کا تحفظ بڑے مؤثرانہ انداز میں کیا۔ شملہ وفد کے ذریعے جداگانہ حق انتخابات کا مطالبہ، سرکاری ملازمتوں کے لیے مقابلے کے امتحانات کا انعقاد کی مخالفت، مغربی جمہوریت نظام کی مخالفت کے ذریعے مسلم مفادات کا بھرپور طریقے سے تحفظ کیا گیا۔ 6 پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اینڈ دا سوشل ایونلز۔ تحریک علی گڑھ نے تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح پر بھی توجہ دی اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ مین کہ جو معاشرے میں برائیاں پھیل گئی تھیں ان کو بھی ختم کیا گیا اس تحریک کے ذریعے۔ سر سید نے مسلمانوں میں توہم پرستی، تعویذ گنڈے اور دیگر جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ 7 پہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج۔ تحریک علی گڑھ کی وساطت سے اردو زبان نہ صرف محفوظ رہی بلکہ ترقی اور ترویج کے منازل طے کرتی چلی گئی۔ سر سید نے سادہ اور اہم فہم زبان استعمال کی جس سے زبان ترقی کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد 8 پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پرووائڈ مسلم پولیٹکس۔ علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ابتدا میں نرم اور بعد میں گرم قیادت فراہم کی۔ نرم قیادت انگریزوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے حق میں تھی اور گرم قیادت انگریزوں کے مخالفت کرنے میں تھی۔ ٹھیک ہے۔ 9 پہ ہمارا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف اکنامکس۔ اس میں کیا تھا؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمان خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریزی زبان سے بے بہرہ ہونے اور انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملنا بند ہو گئیں۔ سر سید کی کوششوں سے مسلمانوں کو ملازمت کا کوٹا مل گیا۔ اس سے مسلمان فارغ البال زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ جب سر سید احمد کی جو محنتیں رنگ لائیں تو اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ود آؤٹ کمپیٹیٹیو ایگزام جاب ملنا شروع ہو گئی، ان کو روزگار ملنا شروع ہو گیا، جس سے کیا ہو گئے؟ مسلمان خوشحال ہوتے چلے گئے۔ 10 پہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے اپ گریڈ ٹو نیشن تھیوری۔ تحریک علی گڑھ نے نہ صرف 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی بلکہ اس تحریک نے 2 قومی نظریہ پروان بھی چڑھایا۔ تحریک ہی کے کارکن تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے آخر کار پاکستان تخلیق کر کے دکھایا۔ 11 پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹیبلش آل انڈیا مسلم لیگ فیڈریشن۔ آل انڈیا مسلم لیگ فیڈریشن 1937 میں علی گڑھ کے طلباء نے ہی قائم کی تھی۔ اس اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے طلباء کو منظم کیا اور پاکستان کا حصول ممکن بنایا۔ لاسٹ پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں رہنمائی، اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ہمارا علی گڑھ کا جو ٹاپک تھا جو کہ میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں دیکھتے ہیں تحریک علی گڑھ نے نہ صرف مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا بلکہ اس طرز تحریک نے پاکستان کے ضمن میں بھی بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ شملہ وفد کی تشکیل، واسرا ہند سے ملاقات کا بندوبست، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ، مسلم لیگ کا قیام، مسلم قائدین کی تعلیم و تربیت، یہ سب کے سب اموار تحریک علی گڑھ نے ہی انجام دیے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ علی گڑھ کے میدان میں جیتی۔ علی گڑھ کالج کا ہی تعلیم یافتہ قائد اعظم ورکر تھے اور تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ قائد اعظم نے جہاں سے سٹارٹ لیا اس کی جو بیس تھی وہ تحریک علی گڑھ تھی۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو لیکچر تھا جو میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا، تحریک علی گڑھ، سر سید احمد، علمی ہو گئی، ادبی ہو گئی، لٹریری ہو گئی، اسلامی ہو گئی، جو خدمات تھیں وہ سب کی سب میں نے کور کر دی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کہیں بھی کوئی ایشو آتا ہے تو آپ میرے سے کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں